بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنگی کراچی سے گرو ممبر آف دعوت حق محترم جناب محمد طاہر آرائی بھائی صاحب نے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث نمبر 2350 پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، سحری کھا رہا ہو، تو اس برتن کو نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کرے۔ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، شرعی رہنمائی کر دے۔ میرے محترم بھائی، یہ حدیث جب بھی رمضان شریف آتا ہے تو اس کو لوگ میڈیا پر ڈال کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ اذان فجر تک کھانا جائز ہے۔ میرے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کُلُوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ ترجمہ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا یعنی صبح صادق کا کالے دھاگے رات کے تاریکی سے واضح نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ قرآن پاک کی اس آیت سے واضح ہے کہ سحری کھانے کا وقت صبح صادق تک ہے، اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کھانا پینا جائز نہیں۔ چاروں ائمہ کرام کے نزدیک جو اس وقت کھانا کھائے گا یا پیے گا اس کو روزے کی قضا کرنا پڑے گی۔ جہاں تک ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2350 اس کا تعلق ہے کہ جس میں اذان ہو جانے کے بعد بھی کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس بارے میں واضح رہے کہ حضرت علیہ السلام کے زمانے میں 2 اذان دی جاتی تھی۔ ایک اذان صبح کاذب کے وقت جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور ایک اذان صبح صادق کے بعد دی جاتی تھی جو کہ بعض روایات کے مطابق عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے وہ دیا کرتے تھے۔ بعض جگہ یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان شریف میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں۔ پہلی اذان صبح صادق سے پہلے دی جاتی تھی تاکہ سونے والے جاگ جائیں اور روزہ رکھنے والے سحری کھا لیں۔ اس مذکورہ حدیث میں حضرت علیہ السلام کا کھانے پینے کی اجازت دینا اسی پہلی اذان جو کہ صبح کاذب کے وقت دی جاتی تھی کا بیان ہے، اور اس کے بعد صبح صادق کے وقت ہو جانے کے بعد جب صبح صادق کے وقت اذان دی جاتی تھی، آج کل چونکہ سحری کے لیے مساجد سے اعلان ہوتے ہیں، الارم بجتے ہیں، پھر صبح صادق ہو جانے کے بعد اذان دی جاتی ہے، اس لیے کسی صورت بھی اذان تک کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کی صحیح تشریح ہے، مگر بعض لوگ جہالت کے سبب قرآن و حدیث کے ظاہری معنی کو دیکھ کر غلط باتیں نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ صرف مستند علماء کرام ہی کو سنیں، ہر ایرے گہرے کی بات سن کر اپنا نہ تو وقت ضائع کریں اور نہ خدا نخواستہ اپنا ایمان برباد کریں۔ اس حدیث کی تفسیر فقہ حنفی کی مستند کتب میں دیکھی جا سکتی ہے، خاص کر بدائع صنائع میں۔ مسئلہ اور اس حدیث کی تشریح میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق بتا دی، باقی اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ باقی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔